الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس سبق میں ہاذا اور ذالکہ کی مثال ہے اور زیادہ مثالیں اس دونوں ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں مثالیں ہیں، ہاذا کی اور ذالکہ کی، ہاذہ اور تلکا کی. جو سبق پڑھے ہیں یہ اسی کا ایکسٹینشن ہے، تو غور سے دیکھیے. ہاذا الرجل تاجر، اب یہ دونوں مل کے ہاذا اور رجل دونوں ملیں گے تو یہ موصوف صفت کا معنی دیتے ہیں، جو ابھی آپ کو شیخ کو پڑھا رہے تھے. یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. یہ آدمی، یہاں بات پوری نہیں ہوتی ہے. یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، سویا ہے، تاجر ہے، نہیں معلوم. جب تک خبر نہیں آئے گی نہیں معلوم ہوگا. تو حاضر رجل موصوف صفت مل کر مبتدا ہوتا ہے اور تاجر خبر ہے. تو حاضر رجل جب دونوں نکرہ ہے، حاضر بھی نہیں، دونوں معرفہ ہے، حاضر بھی معرفہ ہے اور رجل بھی معرفہ ہے، کیونکہ حاضر معرفہ کی قسموں میں سے ہے، اس میں اشارہ، اور الف لام معرفہ کی قسموں میں سے. تو دونوں معرفہ جب ملیں گے وہ موصوف صفت ہوں گے. حاضر رجل، حاضر بھی حالت رفع میں ہے اور رجل بھی حالت رفع میں ہے. اس طریقے سے تاجر اس کی خبر ہے، یہ آدمی تاجر ہے. دوسری مثال بھی ویسی دکھائی دے رہی ہے. وَذَلِكَ الرَّجُلُ طبیب، ذَلِكَ الرَّجُلُ موصوف، دونوں موصوف صفت ہے. ذَلِكَ اس میں اشارہ موصوف کی جگہ پر ہے، الرجل وہ صفت. اس کو صفت تو نہیں بولتے ہم، اس کا طریقہ یہ ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ کہتے ہیں. اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں مل کر مبتدا ہوتے ہیں، کیونکہ صفت آدمی نام نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بولیں گے ذالکہ اس میں اشارہ، الرجل مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ دونوں مل کر مبتدا ہے اور طبیب خبر ہے. یہ وہ آدمی ڈاکٹر ہے اور یہ آدمی تاجر ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد کی مثال میں کہا گیا ہے، یہاں مبتدا خبر مضاف مضاف الیہ لایا گیا ہے. اسم التاجری، اس مضاف تاجر مضاف الیہ دونوں اسم ہے. تاجر کا نام محمود ہے، وہ اسم الطبیب سعید، اور طبیب کا نام سعید ہے. تو آپ موصوف صفت اور مضاف مضاف الیہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان دونوں کی مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں. اور اس میں اشارہ مشار الیہ بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے اس کی مثال بھی دی گئی ہے. حاذا البیت للتاجر، یہاں لام لایا گیا ہے، لام ملکیت کے لیے بتانا ہے، کیونکہ حروف جر بھی ہم نے اس میں پڑھے ہیں، یہاں پر حرف جر بھی لایا گیا ہے. حاذا البیت للتاجر، یہ گھر تاجر کا ہے. وذالک البیت للطبیب، اور وہ گھر طبیب کا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ مضاف مضاف الیہ بننے، اس میں اشارہ مشار الیہ بننے کے بعد اس کو خبر کے طور پر لایا گیا ہے. للتاجر، یہ گھر تاجر کے لیے ہے، تاجر اس کا مالک ہے، اور وہ گھر ڈاکٹر کے لیے ہے. لام جب لاتے ہیں ملکیت ثابت کرتا ہے، وہ گھر اس کا ہے. بیت التاجری امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. بیت التاجری مبتدا ہے، امام المسجد خبر ہے، دونوں مضاف مضاف الیہ ہیں. وہ بیت الطبیبی مبتدا ہے اور خلف المدرسۃ کی خبر ہے. طبیب کا، ڈاکٹر کا گھر
ہاں ہاں ہاں، بیت الطبیب ڈاکٹر کا گھر خلف المدرستی، مدرسے کے پیچھے ہے، دونوں مضاف مضاف الیہ ہے۔ خلف اور امام ہمیشہ مضاف مضاف الیہ کے لیے آتے ہیں، یہ ظرف کے معنی میں آتے ہیں، جگہ بتاتے ہیں۔ امام، خلف، یہ سب معروف چیزیں ہیں، وہ آپ کو پریکٹس سے معلوم ہو جائے گا۔ امام اور خلف، آگے اور پیچھے، اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد لیمن هذه السیارۃ ولیمن ذالک، یہ کار کس کی ہے اور وہ کار کس کی ہے۔ لیمن کے معنی کس کی، دونوں میں۔ هذه السیارہ، یہ کار کس کی ہے، کس کی یہ کار، هذه السیارہ، اور ولیمن هذه السیارہ، لیمن ذالک السیارہ، وہ کار کس کی ہے، دور کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں۔ هذه السیارۃ للطبیب، یہ گاڑی ڈاکٹر کی ہے۔ وذالک للتاجر، اور وہ گاڑی تاجر کی ہے، بزنس مین کی ہے۔ هذه السیارۃ من الیابان تلک من امریکہ، یہ جاپانی کار ہے اور وہ امریکہ کی کار ہے۔ تو یہ سبق ہو گیا، جس کے اندر آپ کو دو طریقے سے جملے بتائے گئے، ایک اس میں اشارہ کے ذریعے، دوسرے تیسرے اس میں مضاف مضاف الیہ کے ذریعے۔ یہ تین طریقے یہاں پر بتائے گئے اور سوال کے طریقے بھی بتائے گئے۔ اب ان کے جوابات بھی پڑھ لیجیے گا، آپ کو پھر دہرانے میں آسانی ہوگی۔ سوال ہے عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال ہے من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، یہ آدمی کون ہے، وہ آدمی کون ہے۔ من سوال ہے، ھذا الرجل موصوف صفت ہے، من اس میں اشارہ مشار الیہ ہے۔ وہ من سوال ہے، ذالک الرجل وہ آدمی کون ہے، یہاں اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ اس کے ساتھ مشار الیہ، الرجل مشار الیہ، اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو کتاب کے بعد سبق سے۔ ھذا الرجل من ھذا الرجل، بولیے جواب دیجیے۔ ھذا الرجل تاجر، وذالک الرجل طبیب، آپ لوگ مت دیجیے۔ ہاں، اسم التاجری، تاجر کا نام کیا ہے، مضاف مضاف الیہ سے سوال پوچھا گیا ہے۔ اسم التاجری، اسم التاجری محمود، تاجر کا نام محمود ہے۔ من این سیارۃ الطبیب، ڈاکٹر کی کار کہاں کی ہے، یعنی کس ملک کی ہے۔ سیارۃ الطبیبی من الیابان، سیارۃ الطبیبی من الیابان۔ من این سیارۃ التاجری، سیارۃ التاجری من امریکہ، سیارۃ التاجری من امریکہ۔ ہاں، من این التاجری، تاجر کا گھر کہاں ہے۔ بیت التاجری امام بیت التاجری حمام المسجدی، مسجدی، بیت التاجری امام المسجد، صحیح۔ وَإِلَى بیت الطبیبی، بیت الطبیبی خلف المسجد، بیت الطبیبی خلف المسجد، خلف نہیں بولیں گے، خلفہ بولیں گے۔ یہ تمرینیں ہیں، ایک سبق اور تمرین ہے، سوال جواب ہے۔ خلف المدرسے، جی خلف سوال المدرسہ کے اندر غور کیجیے، اس میں اشارہ مشار الیہ وہ غور کیجیے۔ ھذا الولد خالد وذالک الولد محمد،
دونوں میں اس میں اشارہ قریب اور بعید ہے. یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے. ذالک الرجل مدرس وذالک الرجل محدث. یہ آدمی استاد ہے اور وہ آدمی انجینئر ہے. ھذا الکتاب جدید وذالک الکتاب قدیم. یہ کتاب نئی ہے. ھذا الکتاب کا پہلے ترجمہ کریں گے. یہ کتاب نئی ہے اور وہ کتاب پرانی ہے، قدیم. ھذہ السیارۃ لعلی وتلک لخالد. یہ کار علی کی ہے اور وہ کار خالد کی ہے. یہاں پر بھی اس میں اشارہ ہے. ھذہ السیارہ، ھذا الباب مفتوح وذالک الباب مغلق. اپوزٹ ورڈز استعمال کیے گئے ہیں. یہ دروازہ بند ہے اور وہ دروازہ کھلا ہے. لمن ھذہ الساعۃ ہی لعباس. یہ گھڑی کس کی ہے؟ یہ گھڑی عباس کی ہے. ھذا البیت للطبیب لا هو للمدرس. کیا یہ گھر ڈاکٹر کا ہے؟ نہیں، یہ گھر کہاں گیا بھائی؟ دکھائی نہیں دے رہا. المدرسی. وہ گھر مدرس کا ہے. ٹھیک. هذه الدراجة لابن المؤذن. کیا یہ سائیکل؟ هذه الدراجة اسم الاشارہ مشار الیہ. حرف استفہام. لابن المؤذن، مؤذن کے بیٹے کی ہے. کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے؟ ہاں یا نا میں جواب دینا ہے. نام یا لا میں جواب دینا ہے. یا ہم بول رہے ہیں نعم، ہاں یہ سائیکل اسی کی ہے. جی. من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ وہ طالب من الصین، وہ چائنا کا اسٹوڈنٹ ہے. وہ طالب علم چائنا سے ہے. ذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا هو قدیم جدا، نہیں وہ بہت پرانا گھر ہے. ھذہ السیارۃ من الیابان وتلک من امریکہ. یہ کار جاپان سے ہے، جاپان کی ہے اور وہ کار امریکہ کی ہے. ھذا السکین من المانیہ، یہ چاقو جرمنی کی ہے. المانیہ کہتے ہیں جرمنی کو عربی میں. المانیہ جرمنی، یابان جاپان. تو یہ چاقو سکین چاقو، یہ چاقو جاپان کی ہے. وذالک الملعقۃ من انگلترا، اور وہ چمچہ انگلینڈ کا ہے. تلک الملعقۃ، اور وہ چمچہ من انگلترا، انگلترا کے معنی انگلینڈ. انگلینڈ کو گاف کو کاف سے بدل دیتے ہیں. انگلترا، انگلینڈ. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگ پریکٹس کیجئے. اپنے